خواتین و حضرات، اصل میں کوشش یہ رہتی ہے کہ جو اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ اعتراض کس بنیاد پر ہو رہے ہیں، اور پھر ان کا جائزہ لینے کے بعد میں اسلام کی طرف سے جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہوں۔ اپنی بات کو واضح کرنا یا اپنے خیال کو لوگوں کے اوپر تھوپنا یہ مقصد نہیں ہے، بس اسلام کے اوپر یا اسلام کی طرف سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہوں۔ انہیں غلط فہمیوں میں ایک غلط فہمی، ابھی تک ہم بہت ساری باتوں کا تجزیہ کر چکے ہیں اور اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ عورتوں کے متعلق سے جو حقوق تھے اس کے اوپر باتیں ہوئی، اور بھی اس کے علاوہ اور دوسرے مضامین زیر بحث آئے۔ آج کا جو مضمون زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اوپر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جانوروں کے مارنے کو حلال قرار دیا ہے، اور مسلمان جانوروں کی جان لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی گوشت کھاتے ہیں۔ تو ہم جب یہ گوارا نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی ہم کو کوئی تکلیف دے یا ہمیں کوئی ستائے، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں، تو وہ مذہب ایسا کیسا ہے جو مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی ذی روح کو اور کسی جاندار کو تکلیف دی جائے اور اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ ایک اعتراض اسلام کے اوپر ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں کے اعتراض کے اندر کچھ اعتراض پھر یہ بھی ہوتے ہیں کہ جب اسلام کے اندر جانور کا کھانا حلال ہے تو بغیر بسم اللہ کے کیوں نہیں حلال ہے، کہ جب جانور کا حلال ہے تو بسم اللہ ہی کیوں ضروری ہے۔ اور بھی بہت سارے اعتراضات وہ ضمنی ہیں، اصل اعتراض میں یہ ہے کہ گوشت کی جو اجازت دی گئی ہے، یعنی جانوروں کو مار کر کے کھانے کی دی گئی ہے، اس کی کہاں تک اجازت ہے۔ اصل میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کا جاننا ضروری ہے کہ یہ جو چیز ہے گوشت کے کھانے کی، یہ اصل میں دین سے متعلق نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ گوشت اب سے نہیں کھایا جا رہا ہے جب سے رسول اکرم علیہ السلام آئے ہیں، بلکہ پہلے سے کھایا جا رہا ہے۔ لوگ اس کو کھا رہے ہیں، برابر کھا رہے ہیں، برابر لوگ جانوروں کو مار مار کر کے کھا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے جو اس وقت میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے جس کو کرونا وائرس کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ بھی انہی جانوروں کا کھانا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ جانور کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ وائرس ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم بعد میں تجزیہ کریں گے۔ تو یہ ہر زمانے کے اندر کھایا گیا ہے، اور ہر مذہب کے اندر مذہب کے لوگ اس کو کھا رہے ہیں، اور بہت ساری اس کی مثالیں بھی ہیں اور بہت سارے اس کے ثبوت بھی ہیں۔ وہ بات ہماری اصل میں زیر بحث نہیں ہے، تنقیدی خیال نہیں ہے ذہن میں، بس اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے اس کو واضح کر دینا ہے، اور اسلام نے اس کو کیوں اس کو وبا قرار دے دیا ہے، بس وہ زیر بحث ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام کی ایجاد نہیں ہے، جس طریقے سے پانی کی ایجاد اسلام کی نہیں ہے کہ بھئی پانی پیو، پیاس بجھانے کے لیے پانی پیو، یہ اسلام کی ایجاد نہیں ہے۔ سبزیاں کھاؤ، یہ اسلام کی ایجاد نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ جو چیز غذائیں ہیں ان کو کھایا جائے اور جو غذائیں نہیں ہیں ان کو نہ کھایا جائے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے اور نہ ہی اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اصل میں یہ فطرت سے متعلق بات ہے، انسانی فطرت سے متعلق ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے کہ انسان کس چیز کو کھانا پسند کرتا ہے، وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کو پسند کرتا ہے، وہ کھانے کے لیے بھوک ختم کرنے کے لیے وہ غذا کی ضرورت کرتا ہے، اس کو غذا چاہیے۔
کہ کھانے کے لیے وہ غذا کھائے. آپ دیکھیے کہ پیٹ کے اندر جانے سے کام نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کو کپڑا دے دو اور کپڑا اس کے منہ میں ٹھوس دو, کپڑا اس کو پیٹ میں پہنچا دو. بتائیے اس کا فطرت تقاضا نہیں کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کا ایک فطری مزاج ہے کہ وہ کھانے کے لیے غذائیں کو استعمال کرتا ہے, غذائیں چاہتا ہے. ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے. دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ جو غذائیں ہیں, جو اللہ رب العزت نے غذائیں بنائی ہیں, ان غذاؤں کا بھی تعلق انسان کی زندگی سے ہے. یعنی اگر یہ غذائیں ایک طرف کر دی جائیں اور انسان کو کھانے کی جو چیزیں ہیں جس کا اس کی فطرت تقاضا کر رہی ہے اس کو اگر ایک طرف کر دیا جائے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہ دونوں چیزوں کا آپس میں تال میل ہے. انسان کی فطری چیز ہے, پیاس میں اس کی طبیعت کرتی ہے کہ وہ پانی پیے. آپ دیکھیے چھوٹا بچہ کہ جو ابھی دنیا کے اندر آیا ہے وہ کچھ جانتا نہیں ہے, لیکن وہ روتا ہے, اور رونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بھوک ہے. اس کو اگر ماں اپنے گود سے لگا لیتی ہے وہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ ابھی کسی چیز کو جانتا نہیں ہے. فطری جو تقاضے ہوتے ہیں اندر کے, وہ مذہب اس کو نہیں بتاتا ہے. یہ تو انسان کے اندر کی چیز ہے. یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر کوئی چیز جائے, کہ میں بھوکا ہوں, مجھے یہ چاہیے. اب تو ایسا ہو چکا ہے فطری اعتبار سے, اگر ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہم اصل میں ہم اس کے علاوہ جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جو کہ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے خود جانوروں کو استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیے شیر ہے, کہ شیر کیا ہے کہ وہ گوشت ہی کھاتا ہے. اس کو اگر آپ کھلانے لگو مٹر پنیر چل جائے گا, اس کے ہاں چلے گا نہیں. مٹر پنیر اس کے ہاں نہیں چلے گا, اس کے ہاں تو تازہ مٹن چاہیے. تو اس کا مزاج ہے. جتنے بھی درندے ہیں ان کا مزاج ہے کہ وہ درندے استعمال ہی گوشت کو کرتے ہیں, بغیر اس کے بات ہی نہیں بنتی ہے ان کی. البتہ اگر کسی درندوں کو آپ گوشت دینا بند کر دیجئے وہ ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت اسی کا تقاضا کرتی ہے. تو بہت سارے جانور ایسے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک جانور کی قسم وہ ہے جو کہ دوسرے جانور کو اپنا لقمہ بناتی ہے, کھاتی ہے, اور ایک جانور کی قسم وہ ہے جو کہ جانوروں کو لقمہ نہیں بناتی ہے, بلکہ وہ ویجیٹیبل جتنی سبزیاں ہیں ویجیٹیرین ہے, وہ جو زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کو کھاتی ہے. تو ایک جانور کی قسم تو وہ ہے. اب تو اگر اس کا مطالعہ کیا جائے, اب تو سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ بہت سارے جراثیم انسان کے سانس لینے اور اندر نکالنے اور باہر کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں. بہت سارے, ایک نہیں, ایک مرتبہ انسان جب سانس لیتا ہے تو کتنے جراثیم, کتنے جیو جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. کتنے, جب باہر نکالتا ہے تو کتنے ختم ہوتے ہیں. ایک نہیں, بہت لاکھوں ختم ہوتے ہیں. اس بات کو سائنس نے پروف کیا, ثابت کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ جس کے اندر جان ہے کہ وہ چھوٹا یا بڑا ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. ہاتھی بھی ایک جانور ہے, دکھائی دینے میں بہت لمبا چوڑا ہے. ایک جراثیم وہ ہے کہ جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. کچھ جیو, کیڑے وہ ایسے ہیں کہ جس کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. لیکن انسان جب سانس لیتا ہے, باہر کرتا ہے, تو پھر بہت سارے مرتے بھی ہیں. تو فطرت, اصل میں فطرت کے ذریعے سے اس کا اگر اندازہ کیا جائے تو اس سے ہم اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں. انسان اپنے اعتبار سے اس کا اگر مطالعہ کرے تو نہیں کر سکتے. اصل میں اعتراض یہ ہے سیدھا کہ اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. انسان کا جو اخلاقی وجود ہے کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ ایسا کام کیا جائے. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جانوروں کے معاملے میں اخلاق اصل میں نہیں فیصلہ کر سکتا, کیونکہ اگر یہ فیصلہ کرے اس بات کا کہ جانوروں کی جان نہ لی جائے تو بہت سارے جانور تو ایسے ہیں کہ جس کی انسان کی زندگی کے لیے ان کا انحصار ہے, ان کے مرنے کا. اگر وہ نہ مرے تو انسان کیسے جیے؟ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پیداوار ہیں, ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے. قرآن نے تو باقاعدہ اس کو موضوع بنا کر کے ذکر کیا ہے.
کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتی ہے، اور تم ان کی عبادات کے طریقے کو نہیں جانتے ہو کہ وہ کرتی ہیں عبادت۔ پتھر ہو یا اس کے علاوہ پیداوار ہو کہ سب کے اندر جان ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو ایک طرف رکھ بھی دیں کہ پیداوار کے اندر جان ہوتی ہے، اگر ہم اس کو ایک طرف رکھ بھی دیں اور اس کو رکھنے کے بعد میں تو پھر ان کا کیا ہوگا کہ جو جراثیم ہمارے سانس لینے سے اندر کرنے سے ختم ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بحث اصل میں یہ دین کی بحث نہیں تھی، یہ تو انسان کی ضرورت کی بحث تھی کہ انسان فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اور بلکہ میڈیکل لائن کے اندر یہ بات پروف بھی ہو چکی ہے کہ جو انسان کو جینے کے لیے جن وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ وٹامن سارے کے سارے گوشت کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، سبزیوں کے اندر نہیں ملتے ہیں۔ اسی لیے بہت ساری دوائیں جو ہے وہ گوشت سے بنائی جاتی ہے بہت ساری غذائیں۔ تو اتنی بات پکی ہے کہ یہ انسان کی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے، وہ اس کی غذا ہے، اس سے نہیں بچا جا سکتا۔ یہ اس کی غذا ہے کہ اس کے بغیر اس سے نہیں بچا جا سکتا، اور عقل اس کو طے نہیں کر سکتی ہے، فطرت اس کو طے نہیں کر سکتی، کیونکہ فطرت کے رسوخ وہاں تک نہیں ہے کہ وہ اس کا علم حاصل کر سکے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے دنیا کے اندر بڑھوتری ہوتی گئی تو لوگوں نے گوشتوں کو کھایا، جانوروں کو اس کے اندر تمیز ختم کر دی۔ کسی کو چھپکلی ملی وہ چھپکلی پی گیا، کسی کو بلی ملی وہ بلی کھا گیا۔ چائنا والے جو ہوتے ہیں وہ دیکھا ہوگا تم نے، وہ بڑے حساب سے کھاتے ہیں، لٹکا لٹکا کر کے کیچوے کھا رہے ہیں، تو وہ وائرس جو پھیلا وہ پھیل گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت تو ہماری جو یہاں تک تو بات ہماری پکی ہو گئی ہے کہ یہ دین سے متعلق نہیں ہے، یہ انسان کی طبیعت سے متعلق ہے۔ اسلام نے کیا کیا ہے، اب یہ سمجھیے کہ اسلام نے کیا کیا ہے اس کے اندر۔ اسلام نے یہ کیا ہے اس کے اندر کہ اسلام نے کہ جانوروں کی ایک قسم تو وہ تھی جو بالکل حرام کرتی، کسی کی اجازت ہی نہیں ہے، ایک قسم وہ ہے جو حلال کرتی ہے، ایک قسم تو وہ ہے جو حرام کرتی ہے بالکل ایک دم، جو درندے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے۔ ایک قسم وہ ہے جس کو حلال کیا ہے لیکن شرطوں کے ساتھ میں، کچھ قیدیں ہیں اس کے اندر جس کی وجہ سے ان کو حلال قرار دیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس جانور کے ذبح کو یہ اصل میں اس درجے تک بڑھی کہ اس کو تقرب سمجھا گیا، اس کو تقرب سمجھا گیا، یعنی اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ غیر مسلم سے میری مراد اسلام کے علاوہ جو بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ سب، اسلام کے اندر بھی تقرب اور غیر اسلام کے اندر بھی اس کو تقرب سمجھا جانے لگا۔ غیر اسلام کے اندر جو اس کو تقرب سمجھا گیا، اس تقرب کی حد اتنی پار ہوئی کہ آپ اندازہ کیجئے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلی دی جانے لگی، چھوٹے چھوٹے بچے، اور یہ اندازہ لگایا جانے لگا کہ اگر انسان کی قربانی دے گا تو اس کے پاپ سارے ختم ہو جائیں گے اور وہ امر ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے امر؟ اب بھی بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ انسانوں کی قربانی دی جانے لگی، کہ کوئی انسان کسی کو لاتا پکڑ کر کے کسی بچے کو سوار کر کے بڑھیا کر کے اس کے سامنے اس کی گردن کاٹ دی جاتی بچے کی، کہ کسی لیے کہ اسے جو ہمارے معبود ہیں یہ خوش ہوں گے۔ یہاں تک مسئلہ ہوا ہے، یعنی جانوروں تک تو چلو بات سمجھ میں آتی تھی، انسانوں تک یہ بات ہے۔ اور یہ ایک دو دن کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک زمانے تک ایسا ہوا، بلکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ وہ ہماری نظروں میں نہیں ہے، لیکن ایک آدھ واقعات سننے میں آ جاتے ہیں اخباروں کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، میں نے وہ ایک وقت تک میں نے وہ حوالہ رکھا بھی تھا اپنے پاس میں۔ ادھر کانپور سے جب ہم چلیں گے جھانسی کی طرف کو تو ادھر ایک جگہ پڑتی ہے اڑئی قصبہ ہے، اسی کے اطراف میں کوئی گاؤں تھا،
تو وہاں پر ایک یہ کہانی ابھی سمجھ آئی تھی کہ کسی شخص نے اپنی جان اپنے آپ کو قربان کرنے کی کوشش کری، اور وہ اپنے جو معبود تھے ان کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد میں باقاعدہ چھری وغیرہ لے کر کے اپنا ہی خود گلا کاٹنا چاہا، لیکن جب وہ تھوڑا کٹا تو بھائی آدمی اچھل گیا، جان دینا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جب اس کی تھوڑی بہت جب گلا کٹا تو وہ ایک دم سے وہ بے حال ہو گیا، پھر لوگوں نے اس کو سنبھالا، تو بعد میں جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے اس لیے دیا تھا کہ یہ جو ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ بھئی میں اگر اپنی جان دے دوں گا تو میرے جو یہ ہیں مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ نظریہ ابھی بھی ہے، یہ ابھی کی میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کر رہا ہوں، ابھی تقریباً دو تین مہینے کی۔ موبائل کے اوپر ایک ایپ آتی ہے ڈیلی ہنٹ، اس کی خبروں کے اندر یہ بات آئی تھی، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی آئی تھی، اور اس کی آڈیو بھی ریکارڈنگ تھی، ویڈیو بھی تھی، اور امیجز وغیرہ ساری تھی فوٹوز کے اندر، ابھی کی بات ہے۔ اب تو خیر بہت کافی درجے تک یہ بات قابو میں ہو چکی ہے، لیکن پہلے اس کا بہت زیادہ رواج تھا کہ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو قرآن نے کیا کیا، تو قرآن نے ایک قسم تو وہ تھی جو بالکل حرام کر دی کہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے کھانے کی۔ کیوں حرام کی ہے؟ اصل میں وہ جانوروں کی وہ قسمیں ہیں کہ جو کہ درندے ہیں، خون پیتے ہیں۔ اسلام اصل میں پاکیزگی کا نام ہے، اسلام پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ پاکیزگی اس انتہا تک ہی آپ دیکھیے کہ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی خطرہ کرا دی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ خطرے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ سوچیں نا اس بات کو کہ وہ خطرے کی ضرورت ہی کیا ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ وہ بلک جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ بات اس لیے کی ہے کیونکہ وہ ایک گندگی چیز ہے کہ اس کے کھال کے نیچے گندگی جمع ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو کھال کو کاٹا جاتا ہے، کہ جسے پاکیزگی کا اسلام یہ قانون ہے۔ آپ دیکھیے ہر نماز سے پہلے وضو ہے، اگر ناپاکی ہو جائے تو غسل ہے، اتنی پاکیزگی کی اسلام پسند کرتا ہے۔ تو وہ جو درندے ہیں جو خون پیتے ہیں وہ گندگی ہے، وہ گندگی ہے، اس گندگی سے ایک تو وہ گندگی ہے، اس کے علاوہ اس سے انسان کا بدن جو ہوتا ہے اس کا نظام بھی خراب ختم ہوتا ہے۔ یہ بیماری جو پھیلی ہے، یہ وائرس جتنے ہیں یہ وہیں سے چلی ہے، یہ چائنا سے چلی ہے۔ میں نے دیکھا تھا جب یہ وائرس چلا تھا تو تقریباً 6-7 مارچ سے لے کر کے تقریباً اکتوبر تک یہ ہر خبر جو آتی تھی کورونا کی اس کے اندر پہلے یہ لکھا رہتا تھا چین سے چلا کورونا، اور پھر اس کے بعد میں آگے باتیں ہوتی تھی۔ اور وہاں جب تجزیہ کیا گیا وہاں کی تقریباً جتنی بھی ماشاءاللہ مسلمان تو خیر اس سے دور ہیں، جو دوسرے تھے ان کی تقریباً 90-95% تعداد وہ تھی جو انہی چوہے بلی کو ان کو کھایا کرتی تھی۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ بات پیش آئی تھی کہ وہ وائرس اس لیے ہوا۔ تو جو چیزیں اس کو شریعت نے حرام کر دیا کہ شیر نہیں کھاؤ گے، کہ جو جانور حملہ کرتے ہیں یعنی کہ شکار کرتے ہیں ان کو حرام کر دیا، کیونکہ وہ حرام کھاتے ہیں۔ کیونکہ خون کے ساتھ میں جب جانور مر جاتا ہے تو اس لیے اسلام میں ذبح کا حکم اس لیے ہے، کیونکہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے سے وہ خون اندر سے نکل جاتی ہے گندگی، تو وہ پھر حلال ہوتا ہے۔ کوئی حلال جانور بھی اگر ایسے ہی مر گیا تو وہ حرام ہے، حلال جانور بھی اگر ایسے ہی مر گیا تو وہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خون رک گیا، وہ خون جو تھا اس کی گوشت بھی کیا ہے اس کی وجہ سے وہ گندا ہو گیا، اس لیے اس کو حرام کر دیا۔ تو بس کر رہا تھا ایک قسم وہ تھی جو بالکل حرام قرار دے دی ہے، اس کی حرمت کی وجہ بھی قرآن نے کہی۔ تو جب یہ بات آ چکی تھی کہ جان کی قربانی اس درجے تک بڑھ گئی تھی کہ معبودوں کے لیے انسانوں نے انسانوں کی قربانی شروع کر دی اور حلال اور حرام کے اندر تمیز ختم ہو گئی، تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جب آئے تو قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اس کے بعد میں فرمایا یہ قسم حرام کی تھی کہ تمہارے لیے مردار جانور حرام ہے۔ کون سا مردار؟ کہ جو کہ مر جائے وہ حرام ہے، والدم اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت حرام ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے وہ بھی شکار کرتا ہے، وہ شکار کرتا ہے وہ بھی۔
وہ بھی چوہے بلی کر دیتا ہے کام کو، اگر اس کا داؤ لگ گیا وہ بھی کرتا ہے اس کام کو، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ۔ اس کے بعد میں پھر فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اب اس کے بعد میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جو جانور اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیے جائیں ان کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نام سے تو حلال اور اللہ کے نام کے علاوہ کر دو تو حرام۔ اصل میں یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ جو بات چل رہی تھی، وہ جو ایک بات چل رہی تھی کہ قربانی کو اور بلی کو اس درجے تک اٹھا دیا گیا تھا کہ انسانوں تک قربان کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس مزاج کو اور اس خیال کو روکنے کے لیے دو پابندیاں لگائی گئی۔ پہلی پابندی تو یہ لگائی کہ جانور کی ایک قسم حرام کر دی، بالکل حرام سرے سے، اور ایک قسم وہ ہے جو کہ حلال تھی، اس کے اندر کچھ شرطیں لگا دی کہ اگر وہ مردار ہو تو وہ حرام ہے۔ کیونکہ اصل جو ہے، اصل قربانی نہیں ہے، آپ سمجھیے بات کو، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف قربان کر دے گا کل، بلکہ اس کو کرنے کے بعد میں اس کو کھانے کا بھی تو مسئلہ ہے نا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی جانور کو ذبح کرو یا شکار کرو تو اس کا حق ادا کرو۔ پوچھا کہ رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو کھاؤ، اس کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی بات کے اس کو ذبح کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ کھانا۔ تو جو حلال جانور ہیں ان کو مرنے کی وجہ سے، یا وہ اگر ذبح نہیں ہوئے ہیں ایسے ہی مر گئے ہیں، تو وہ اس وجہ سے وہ تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ خون اس کے اندر رک گیا۔ یہ جو نام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ جو خیال پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کسی بھی جانور کو کسی کی بھی بلی دی جائے، اور جتنی بڑی بلی دی جائے گی اتنا ہی خدا راضی ہوگا۔ تو سب سے بڑی بلی کیا ہے؟ سب سے بڑی بلی جو ہے وہ انسان کی ہے، کیونکہ اس کے اندر شعور ہے، تو اس کی بلی دو۔ تو اس خیال کے خاتمے کے لیے اس بات کو لازم کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرو، اور اللہ کا نام لے کر کے ذبح انہی چیزوں پہ کیا جا سکتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک چیز کو ذبح کیا جا رہا ہے، ایک جانور کی، کہ ایک ذی روح کی روح نکالی جا رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرو، اور اگر کھانے کا مسئلہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر بات کے اس کو بالکل کر دیا جائے۔ تو نام اس لیے شرط کیا گیا تھا کیونکہ وہ جو خیال اس مزاج کو اور اس رویے کو ختم کرنے کے لیے، کہ جو رویہ بن چکا تھا انسانوں کی قربانی کا، اس رویے کو ختم کرنے کے لیے یہ، کیونکہ وہ رویہ ہی بنا ایسا تھا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دی گئی ہیں، پھر جانوروں کے اندر حلال حرام کس کی تمیز کے بغیر قربانیاں دی گئی ہیں، اور پھر جو وہ رویہ اتنا بڑا، پھر اس کے اندر بعد میں پھر انسانوں تک کی قربانی دی جانے لگی۔ تو اس رویے کے خاتمے کے لیے اس بات کو ختم کیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ اصل میں فطرت اس کو نہیں فیصلہ کر سکتی ہے کہ جانوروں کو مارنا اور ان کا گوشت کھانا کہ یہ اخلاق کے خلاف ہے یا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر فطرت اس کو طے کرتی ہے، انسان کی عقل اس کو طے کرتی ہے، تو وہ قاصر ہے۔ کیونکہ بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جن کو ہم مار رہے ہیں سانس لینے میں یا سانس نکالنے میں، بہت سارے جانور ہم مار رہے ہیں، اور بہت ساری انسانوں کی غذاؤں کا مسئلہ اس کے اوپر ہے۔ آپ بتائیے کس طریقے سے کریں گے؟ چلو کوئی آدمی غذا ہی کھانا بند کر دے کہ ہم نہیں دوائی کھائیں گے ایسے جانوروں کی، تو جو سانس لے رہے ہیں تو پھر تو انسان کو مرنا پڑے گا۔ اگر جانور کی جان نہیں لینی ہے تو پھر انسان مر جائے گا۔ اس کے علاوہ تو کیا ہے؟ جانوں کے اندر جو اسلام نے جو نصاب طے کیا ہے حرمت کا، کہ حرمت کا جو اسلام نے نصاب طے کیا ہے وہ انسان کے لیے طے کیا ہے۔ حرمت کا نصاب کہ جان کی اگر حرمت ہے تو وہ مسلمان کی وہ حرمت ہے انسان کی، کہ وہ جو ہے حرمت وہ انسان کی ہے، اور انسان کی حرمت کو اتنا اٹھایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے کسی کو بغیر کسی وجہ کے یا کسی انسان کو اگر قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔
یہ بات کہی گئی ہے سورہ مائدہ کے اندر، اس کو ذکر کیا گیا کہ جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کو، تو حرمت جو ہے کہ حرمت جو ہے غیر اخلاقی جو کام ہے وہ ہے انسان کی جان کا، انسان کی جان کا لینا، یہ حرمت ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کی جان کو قتل کیا جائے یا انسان کو مارا جائے، کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے باقی۔ اور اس کی اصل میں عرض کر رہا تھا کہ فطرت اور عقل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، تو الہام نے اس کا فیصلہ کیا، الہام یعنی مذہب نے، قرآن نے اس کا فیصلہ کیا اور پھر بتایا اس بات کو کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں کیونکہ اس سے تمہاری بدن کا خرابی کا مسئلہ ہے، جانوروں کا، جو درندے ہیں جو مر گئے ہیں یا جو اللہ کے علاوہ کے نام پہ ذبح کیے جائیں، تو اس سے پھر وہی عقیدہ چلتا چلا جائے گا کہ انسانوں کی قربانی کا مسئلہ آ جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو ان کی وجہ سے سب کو حرام قرار دے دیا، اور جو قسمیں حلال تھی ان حلال قسموں کے اندر بھی وہ شروع اور قید لگا دی ذبح کی، اس کے علاوہ اس کے کیا نام ہے حلال جانور ہونے کی۔ اسلام نے اصل میں قرآن نے اس کے اندر کچھ قیدیں لگا کر کے کچھ کو حرام کیا ہے اور کچھ قیدیں لگا کر کے کچھ کو حلال کیا ہے۔ باقی اس کے بعد میں اس کا پتہ کیسے لگے گا کہ یہ اسلام نے اس کو حلال نہیں کیا ہے، اسلام نے اس کو مطلب اس کی ترغیب نہیں دی ہے کہ تم گوشت کھاؤ۔ اس کا پتہ ایسا لگے گا کہ اگر کوئی بھی شخص بغیر گوشت کھائے اسلام کی حالت میں مر جائے یا مسلمان ہو، تو بتائیے کہ کوئی بھی دنیا کا کوئی مولوی یا کوئی بھی مذہب سے متعلق اسلام سے وہ اس بات کو کہہ دے کہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی اگر اس بات کو کہہ دے نہیں، بالکل پیور مسلمان ہونے کے لیے اور مضبوط مسلمان ہونے کے لیے گوشت کا کھانا ضروری نہیں ہے، گوشت کا کھانا ضروری نہیں ہے، گوشت کا کھانا ضروری نہیں، البتہ قربانی تو ضروری ہے کیونکہ واجبات میں سے، قربانی کرنے کے بعد بھی اس کا گوشت کا کھانا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر اسلام اس کی ترغیب دیتا کہ بھئی گوشت ضروری ہے تو پھر وہ اس کو فرض قرار دیتا کہ نہیں گوشت کھاؤ، بغیر گوشت کے مسلمان نہیں ہوں گے، بغیر گوشت کے مسلمان نہیں ہوگا، تو اسلام اس کو کیا ہے واجب قرار دیتا۔ یہ اصل میں انسان کی ضروریات سے متعلق ہے، انسان کھاتے ہیں وہ ان کی غذائیں ہیں، انسان کے معدے بھی اس کو برداشت کرتے ہیں اور انسان کی طبیعت اس کو لیتی ہے، اور انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ ایک زمانے سے لوگ کھاتے ہوئے آئے ہیں اور لوگوں نے کھائے ہیں، اور ہر مذہب کے لوگوں نے کھائے ہیں، اور بہت سارے لوگ حوالے بھی دیتے ہیں، دوسرے مذہب کی کتابوں کے حوالے بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے کھائے ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی جسم سے متعلق ہے کہ وہ طبیعت اس کو لیتی ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات تھی کہ اسلام نے جو انسان کی طبیعت لیتی تھی اور جس سے انسان کو تکلیف پریشانی ہوتی تھی، جیسے کہ کہا جائے کہ طبیعت تو چوہے بلی کو بھی لے رہی ہے، جیسے لوگ کھا رہے ہیں وہاں، تو انسان کی اس سے بدن کا نقصان ہے اور اس نقصان کی وجہ سے دوسرے کو نقصان ہے، تو اسلام نے وہ چیزیں کہ جو کسی کو نقصان دے یا اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان ہو، وہ چیزیں حرام قرار دے دی۔ اب تو پوری دنیا نے اس کو دیکھ لیا کہ کیسے وائرس پھیلا اور کیسے یہ مسئلہ ہوا، تو یہ تو اشکال ہی نہیں کیا جا سکتا اس بات کا۔ تو جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں۔ شریعت نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے کہ گوشت کھاؤ، بلکہ یہ شریعت نے انسان کی بدن سے متعلق جو اس کے فائدے دے سکتی ہیں ان چیزوں کو حلال قرار دے دیا ہے، اور جو حرام ہو سکتی ہے اس کو حرام۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کو کیوں لازم کیا گیا ہے؟ تو قربانی کا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت سے جو تعلق پیش کرتا ہے اس تعلق کے اظہار کے لیے تمثیل پیش کرتا ہے۔ ایک تمثیل کہتے ہیں اس کی مثال، یعنی اس طریقے سے بن کر کے دکھلانا، اور عبدیت کا اظہار اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جان چاہے تو جان بھی اللہ کی ہے، مال چاہے تو مال بھی اللہ کی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قربانی جہاں سے مشروع ہوئی ہے اس کا پس منظر دیکھیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان دینے کا مسئلہ تھا جو اللہ نے مانگی تھی،
کہ بھئی جان دو. حضرت ابراہیم السلام گئے اور جا کر کے قربان بھی کیا، لیکن وہ انہوں نے پیش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی تمثیل لازم کر دی ہے کہ اس کے لیے ایک جانور کو قربان کیا جائے. تمثیل اس کی کہہ دی ہے کہ تمثیل یہ ہے کہ انسان کی تو حرمت ہے، لیکن انسان جو ہے، انسان سے متعلق جو سب سے قریب ہے وہ جانور ہے، کہ جس کے اندر آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، خون بھی ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی گرمی سردی محسوس کرتا ہے، تو اس کو قربان کرو. یہ تمثیل ہے انسان کی اپنی جان. گویا کہ ایسا ہے سادہ الفاظوں میں کہ انسان اپنے آپ کو ہی اللہ کے سامنے قربان کر رہا ہے. یہ سادہ لفظوں میں ایسا ہے، لیکن انسان کو مرنا اور انسان کی جان کی حرمت اتنی ہے تو اس لیے شریعت نے انسان کی جان کو حرام قرار دے دیا، تمثیل کو لازم قرار دے دیا. آپ دیکھیں نا، حج بھی تمثیل ہے. نماز جو ہے وہ اللہ کی عظمت کی تمثیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس لیے اس کے سامنے رکوع کیا جاتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اپنے سر کو اس کے سامنے زمین پر رکھ دیا جاتا ہے. یہ اس کی عظمت کی تمثیل ہے. اور روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تمثیل ہے. اطاعت کیا کہ جیسے کہہ دیا جائے گا ویسے رہا جائے گا. کھانے کے لیے منع کر دو گے رہ لیں گے، پینے کے لیے کہہ دو گے، پینے کو منع کر دیں گے رہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تمثیل کو اللہ نے محدود کیا ہے، غیر محدود نہیں کیا ہے. نماز کی بھی ایک مقدار ہے، 2 رکعت، 4 رکعت، 3 رکعت، اس کو پڑھو، اس کے بعد میں انسان اپنے اعتبار دے سکتا ہے. اطاعت کی تمثیل کی بھی ایک وقت ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اور سال میں صرف 1 مہینہ، سال میں صرف 1 مہینہ. اور تیسری جو تمثیل ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی پورے بدن کی ہے. وہ تمثیل کیا ہے؟ وہ حج ہے. حج میں دیکھتے ہیں نا آپ کیا ہوتا ہے کہ حج میں کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے. وہ دیوانوں کی طرح چلنا پھرنا اور بیت اللہ کا چکر لگانا اور صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ دیوانگی جو ہے جو عاشق اور معشوق کے درمیان ہوتی ہے کہ اس کے لیے بالکل فریفتہ ہو جانا، یہ اس کی تمثیل ہے. یہی سارا کام ہوتا ہے اس کے اندر. اور قربانی کیا ہے؟ قربانی جان کی قربانی کی تمثیل ہے کہ اپنی جان کی قربانی دینا. تو اس کی تمثیل کیا ہے؟ اس کی تمثیل یہ ہے کہ قربان کیا جائے. تو یہ تمثیلیں ہیں، ان تمثیلوں کی بنیاد پر ان ساری چیزوں کو لازم قرار دیا ہے کہ اصل میں انسان جو ہے نا، وہ انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے، اس کے اندر ایک جذبات بھی ہیں، احساس بھی ہیں. انسان جب کوئی چیز کسی سے محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو اس کی خاطر وہ اپنے جذبات کا بھی اظہار کرتا ہے. کسی کو کسی سے محبت ہو اور وہ اگر مر جائے تو اس کی مرنے کی وجہ سے اس کو کیا ہے؟ اس کا غم ہوتا ہے. بیٹا مر گیا تو باپ کو بیٹے سے محبت تھی تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جذبات نکلتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں. اس کے علاوہ بدن پر کپکپی بھی آتی ہے اس محبت کی وجہ سے، تو وہ جذبات بھی ہیں اس کے اندر. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے تو تعلق کے اظہار کے لیے جذبات پیش کیے جا رہے ہیں. تو سارے جتنے بھی انسان کے اندر جذبات ہو سکتے ہیں، ان سارے جذباتوں کی اللہ تعالیٰ نے تمثیلی اعتبار سے عبادت فرض کی ہے. انسان کے اندر ایک جذبہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو عظیم دکھانا چاہتا ہے. تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے نماز فرض کی کہ تمہارے سامنے تمہاری ذات عظیم نہیں ہے بلکہ میں ہوں. اس کی تمثیل کیا ہے؟ اس کی تمثیل یہ ہے نماز ہے کہ تم رکوع کرو تو سجدے کرو، ہمارے سامنے سر جھکاؤ، ہمارے سامنے کھڑا. یہ تمثیل ہے. انسان کیا ہے؟ اپنے اعتبار سے آزاد رہنا چاہتا ہے، جو مرضی جائے، جیسا مرضی رہے، جو مرضی کھائے. تو اللہ نے اس کی تمثیل مانگی. کیا اس کی تمثیل یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، بھوکے رہو بالکل ایک دم، آگ کے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. رمضان میں ہے نہیں، کوئی گناہ نہیں کر سکتے ہیں، بڑا گناہ ملتا ہے. اس کی تمثیل ہے کہ اپنی جان کی قربانی. انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سب کو ختم کر دوں، نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تو سب کو ختم مت کر، تو اپنے آپ کو میرے لیے ختم کر. تو اس کی تمثیل کیا ہے؟ اس کی تمثیل قربانی. اب وہ الگ بات ہے کہ یہ خیال نہیں رہتا ہے، ورنہ یہ تمثیلیں ہیں، ساری عبادتیں تمثیل پیش کر رہی ہیں. جتنے بھی جذبات انسان کے اندر ہیں، ان سارے جذباتوں کی تمثیل کو عبادت کے اعتبار سے فرض قرار دے دیا گیا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ انسان کی تمثیل ہے. تو اس لیے یہ بات تھی عرض کرنے کی. تو اس لیے جو ہے نا، تو میں پھر آخر میں عرض کروں گا کہ اس کی اباحت کا مسئلہ
یا اس کی تجویز اسلام نے نہیں کی ہے، یہ تو انسان کی طبیعت کا مسئلہ تھا۔ جو چیزیں پہلے سے حلال تھی، جو چیزیں تھی جو انسانوں کی طبیعت سے یا انسانی کے لیے نقصان دے سکتی تھی، اس کو شریعت نے حرام قرار دیا، اور جو حلال تھی اس کو ایسے ہی باقی رہنے دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔